جب طارق بن زیاد نے گورنر موسیٰ بن نصیر کا حکم نہ مانا تو موسیٰ 18,000 کا لشکر ہمراہ کیے طارق کی سرزنش کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے جلب میں وہ عیسائی جاسوس بھی تھے جنہوں نے موسیٰ کو اسپین پر چڑھائی کے لیے اکسایا تھا، اور نتیجتاً اس نے طارق بن زیاد کو اسپین کی فتح پر مامور کیا تھا۔ طارق کی حکم عدولی موسیٰ کو سخت ناگوار گزری تھی۔ موسیٰ کے راستے میں کچھ ایسے شہر بھی پڑتے تھے جو ابھی تک طارق بن زیاد کی دسترس سے باہر تھے۔ عیسائی جاسوسوں نے موسیٰ کو مشورہ دیا کہ ان شہروں کو فتح کیے بنا آگے بڑھنا خطرناک ہوگا، لہٰذا موسیٰ سڈونیا کو فتح کرنے کے بعد کرمونا پہنچا۔ گو یہ شہر قلعہ بند انتہائی محفوظ دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کی تسخیر میں مسلمانوں کا بہت زیادہ وقت برباد ہونا تھا، لہٰذا موسیٰ نے ایک چال چلی اور اپنے جلب میں موجود عیسائی جاسوسوں کو پہلے ہی شہر روانہ کر دیا، اور شہر کے دروازے بند ہونے سے قبل وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ جب ان کو شہر کے دروازے پر روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ مسلمانوں کے حملوں سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور یہاں پر پناہ گزین ہونا چاہتے، لہٰذا ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ موسیٰ نے شہر کا محاصرہ نہ کیا اور کچھ دور ہی خیمہ زن ہو گیا، اور رات گئے جاسوسوں نے شہر کے دروازے کھول دیے تو موسیٰ جو اسی امر کا منتظر تھا فوراً فوج کی ہمراہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اہل شہر ان واقعات سے بے خبر تھے اور ایسے ہراساں ہوئے کہ فوراً اطاعت قبول کر لی۔ اشبیلیہ شہر بھی موسیٰ نے تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد فتح کر لیا، لیکن شہر مریدت میں موسیٰ بن نصیر کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی فضیل مضبوط اور مستحکم تھی۔ امیر موسیٰ نے متواتر حملے کیے لیکن ایک بھی کارآمد ثابت نہ ہوا۔ جب سپہ سالار نے دیکھا کہ یہ قلعہ معمولی تدبیروں سے فتح نہیں ہو سکتا تو اس نے دیوار کو توڑنے کے لیے خاص مشین تیار کی، جس میں بیٹھ کر سپاہی دیوار کے قریب پہنچے اور اس کے ایک حصے کو منہدم کر دیا۔ عیسائی پہلے ہی ہوشیار ہو گئے تھے۔ دیوار کے منہدم ہوتے ہی انہوں نے عربوں پر سخت حملہ کیا، اور جس قدر عرب اس مشین کے ہمراہ آئے تھے سب کے سب کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ اب وہ مقام برج شہداء کے نام سے مشہور ہے۔ جب موسیٰ کی یہ تدبیر بھی بیکار ہو گئی تو وہ اہل شہر سے صلح پر آمادہ ہو گیا۔ شہر کے چند نامور آدمی موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے۔ جب یہ خیمہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش شخص جس کے چہرے سے آثار دلیری اور شجاعت نمایاں تھے خیمہ کے وسط میں بیٹھا ہے، اور عرب امراء اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ عیسائیوں کے وفد نے یہ محسوس کیا کہ سپہ سالار ہی اس فوج کا روح رواں ہے، لیکن وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے اور یورپ کی سخت سردی کو مشکل سے ہی برداشت کر پائے گا، لہٰذا مسلمان اگر محاصرہ برقرار بھی رکھیں تو کوئی مذائقہ نہ ہوگا۔ سخت سردی میں جب یہ بوڑھا شخص وفات پا جائے گا تو یہ سب خود ہی بھاگ جائیں گے۔ لیکن موسیٰ ایک جہاں دیدہ آدمی تھا، وہ ان کی بات کو سمجھ چکا تھا، لہٰذا اس نے مجلس دوسرے دن پر برخاست کر دی۔ رات کے وقت موسیٰ نے اپنی سفید داڑھی پر حنا کا خساب لگایا، اور صبح کو جب عیسائی دوبارہ حاضر ہوئے تو سپہ سالار کی سرخ داڑھی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئے۔ موسیٰ ان کی حیرت اور سراسیمگی کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے ان کو مزید حیران کرنے کی ٹھانی۔ وہ ذہنی طور پر عیسائیوں سے یہ مارکہ جیتنے کے قریب پہنچ چکا تھا، لہٰذا اس نے پھر محفل برخاست کر دی اور مجلس تیسرے روز پر جا ٹھہری، اور موسیٰ نے اس مرتبہ سرخ داڑھی کو خساب سے سیاہ کر لیا۔ جب عیسائی امراء اس کے سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سفید داڑھی جو پہلے سرخ ہو گئی تھی اب ایک رنگ سیاہ ہے، ایک بال بھی سفید و سرخ نظر نہیں آ رہا۔ امیر ان کے بشرے سے سمجھ گیا کہ اس کی حکمت عملی نے عیسائیوں پر خاطر خواہ اثر کیا ہے۔ جب موسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ عیسائی اب اس سے ذہنی اور اعصابی طور پر شکست کھا چکے ہیں تو اس نے اپنی شرائط صلح پیش کی اور ان شرائط پر غور کرنے کے لیے ان کو واپس شہر روانہ کر دیا۔ اور جب وہ واپس شہر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے سے آثار شکست نمایاں تھے، اور انہوں نے اپنے حاکم اور رعایا کے روبرو یہ عجیب و غریب قصہ بیان کیا اور کہا کہ جس قوم میں بڈھے سے جوان ہو جانے کی قدرت موجود ہو اس سے لڑنا محض جانوں کو تلف کرنے کے برابر ہوگا، لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ ہم شہر کے دروازے کھول دیں اور ہتھیار ڈال دیں اور اطاعت قبول کر لیں۔ اس تقریر کا سامعین پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی رائے بغیر کسی عذر کے تسلیم کر لی۔ وہ واپس اسی وقت موسیٰ بن نصیر کے پاس واپس آئے اور اپنا تمام تر مال عربوں کو دے دیا، ہتھیار ڈال دیے اور جزیہ دینے کی شرط قبول کر لی۔ یوں تکمیل صلح کے بعد موسیٰ بن نصیر اپنے لشکر کے ہمراہ شہر میں داخل ہوا، لیکن جب موسیٰ قلیل فوج وہاں چھوڑ کر روانہ ہوا تو عیسائیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا، لیکن عبدالعزیز بن موسیٰ جو حال ہی میں 7,000 سواروں کے ہمراہ افریقہ سے آیا تھا اس نے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور شہر دوبارہ واپس مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر کی حکمت عملی اور عقل مندی کے تحت مسلمانوں نے ایک مشکل فتح کو بہت ہی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ اگر موسیٰ بن نصیر بر وقت یہ چال نہ چلتا تو مسلمانوں کو کامیابی کے لیے مزید وقت اور کوشش درکار ہوتی۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔